نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق نقل کیا گیا ہے کہ جب نماز کا وقت آتا تو چہرے کا رنگ بدل جاتا، بدن پر کپ کپی آ جاتی۔ کسی نے پوچھا تو ارشاد فرمایا کہ اس امانت کے ادا کرنے کا وقت ہے جس کو آسمان و زمین نہ اٹھا سکے، پہاڑ اس کے اٹھانے سے عاجز ہو گئے، میں نہیں سمجھتا کہ اس کو پورا کر سکوں گا یا نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جب اذان کی آواز سنتے تو اس قدر روتے کہ چادر تر ہو جاتی، رگیں پھول جاتی، آنکھیں سرخ ہو جاتی۔ کسی نے عرض کیا کہ ہم تو اذان سنتے ہیں مگر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا، آپ اس قدر گھبراتے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جاوے کہ مؤذن کیا کہتا ہے تو راحت و آرام سے محروم ہو جائیں اور نیند اڑ جائے۔ اس کے بعد اذان کے ہر جملے کی تنبیہ کو مفصل ذکر فرمایا۔ ایک شخص نقل کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ذوالنون مصری علیہ الرحمہ کے پیچھے عصر کی نماز پڑھی۔ جب انہوں نے اللہ اکبر کہا تو لفظ اللہ کے وقت ان پر جلال الہی کا ایسا غلبہ تھا گویا ان کے بدن میں روح نہیں رہی، بالکل مبہوت سے ہو گئے، اور جب اکبر زبان سے کہا تو میرا دل ان کی اس تکبیر کی ہیبت سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ حضرت اویس قرنی علیہ الرحمہ مشہور بزرگ اور افضل ترین تابعی ہیں۔ بعض مرتبہ رکوع کرتے اور پوری رات رکوع کی حالت میں گزار دیتے، کبھی سجدے میں یہی حالت ہوتی کہ پوری رات ایک ہی سجدے میں گزار دیتے۔ عصام نے حضرت حاتم زاہد بلخی سے پوچھا علیہ الرحمہ کہ آپ نماز کس طرح پڑھتے ہیں؟ فرمایا کہ جب نماز کا وقت آتا ہے اول نہایت اطمینان سے اچھی طرح وضو کرتا ہوں، پھر اس جگہ پہنچتا ہوں جہاں نماز پڑھنا ہے، اور اول نہایت اطمینان سے کھڑا ہوتا ہوں کہ گویا کعبہ میرے منہ کے سامنے ہے اور میرا پاؤں پل صراط پر ہے، داہنی طرف جنت ہے، بائیں طرف دوزخ ہے، موت کا فرشتہ میرے سر پر ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میری آخری نماز ہے، پھر کوئی اور نماز شاید میسر نہ ہو، اور میرے دل کی حالت کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اس کے بعد نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ اکبر کہتا ہوں، پھر معنی کو سوچ کر قرآن شریف پڑھتا ہوں، تواضع کے ساتھ رکوع کرتا ہوں، عاجزی کے ساتھ سجدہ کرتا ہوں، اطمینان سے نماز پوری کرتا ہوں، اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کے قبول ہونے کی امید رکھتا ہوں اور اپنے اعمال سے مردود ہو جانے کا خوف کرتا ہوں۔ عصام رحمہ اللہ نے پوچھا کہ کتنی مدت سے آپ ایسی نماز پڑھتے ہیں؟ حاتم نے کہا علیہ الرحمہ 30 برس سے۔ حضرت عصام رحمہ اللہ رونے لگے کہ مجھے تو ایک بھی نماز ایسی نصیب نہ ہوئی۔ کہتے ہیں کہ حاتم کی ایک مرتبہ جماعت فوت ہو گئی جس کا بے حد اثر تھا۔ ایک دو ملنے والوں نے تعزیت کی، اس پر رونے لگے اور یہ فرمایا کہ اگر میرا ایک بیٹا مر جاتا تو آدھا بلخ تعزیت کرتا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ 10,000 آدمیوں سے زیادہ تعزیت کرتے، جماعت کے فوت ہونے پر ایک دو آدمیوں نے تعزیت کی۔ یہ صرف اس وجہ سے کہ دین کی مصیبت لوگوں کی نگاہ میں دنیا کی مصیبت سے ہلکی ہے۔ حضرت سعید بن المسیب علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ 20 برس کے عرصے میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اذان ہوئی ہو اور میں مسجد میں پہلے سے موجود نہ ہوں۔ محمد بن واسع علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ مجھے دنیا میں صرف 3 چیزیں چاہیے،
ایک ایسا دوست ہو جو میری لغزشوں پر متنبہ کرتا رہے، ایک بقدر زندگی روزی جس میں کوئی جھگڑا نہ ہو، ایک جماعت کی نماز ایسی کہ اس میں جو کوتاہی ہو جائے وہ تو معاف ہو اور جو ثواب ہو وہ مجھے مل جائے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد فرمانے لگے کہ شیطان نے اس وقت مجھ پر ایک حملہ کیا۔ میرے دل میں یہ خیال ڈالا کہ میں افضل ہوں، اس لیے کہ افضل کو امام بنایا جاتا ہے، آئندہ کبھی بھی نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ میمون بن مہران علیہ الرحمہ ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لے گئے تو جماعت ہو چکی تھی۔ انا للہ پڑھا اور فرمایا کہ نماز کی فضیلت مجھے عراق کی سلطنت سے بھی زیادہ محبوب تھی۔ کہتے ہیں کہ ان حضرات کرام میں سے جس کی تکبیر اولیٰ فوت ہو جاتی 3 دن تک اس کا رنج کرتے تھے، اور جس کی جماعت جاتی رہتی 7 دن تک اس کا افسوس کرتے تھے۔ بکر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اگر تو اپنے مالک اپنے مولا سے بلا واسطہ بات کرنا چاہے تو جب چاہے کر سکتا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ اس کی کیا صورت ہے؟ فرمایا کہ اچھی طرح وضو کر اور نماز کی نیت باندھ لے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے باتیں کرتے تھے اور ہم آقا سے باتیں کرتے تھے، لیکن جب نماز کا وقت آ جاتا تو ایسے ہو جاتے گویا ہم کو پہچانتے ہی نہیں، اور ہماتن اللہ تعالیٰ کی طرف مشغول ہو جاتے تھے۔ بزرگان محترم، ایک بات جو ادھوری رہ گئی تھی اسے پورا کرنا ہے۔ وہ یہ تھا مسئلہ کہ کسی کی ایک یا ایک سے زائد رکعت چھوٹ جائے تو نماز کو کیسے پورا کرنا ہے۔ تو ذرا شروع سے چلتے ہیں۔ نماز با جماعت میں ایک امام ہوتا ہے اور امام کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں مقتدی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ امام ہوتا ہی اس لیے ہے کہ اس کا اتباع کیا جائے، یعنی نماز کے اندر اس کا اتباع کیا جائے۔ اتباع کا کیا مطلب؟ کہ کوئی بھی رکن، کوئی بھی حرکت، کوئی بھی عمل ہمارا امام سے پہلے نہیں ہونا چاہیے، شروع سے۔ اور شروع کا جو مسئلہ ہے وہ تو بہت ہی باریک اور بہت ہی اہم ہے۔ نماز جب ہم شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں سعد اللہ صاحب؟ تکبیر تحریمہ، جزاک اللہ، تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ یہ تکبیر تحریمہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ امام کو بھی ایک بات کا خیال رکھنا ہے تکبیر تحریمہ میں بطور خاص، اور مقتدی کو بھی ایک بات کا خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلے امام خیال رکھے گا۔ امام جس بات کا خیال رکھے گا وہ یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کو کھینچنا نہیں ہے۔ سمجھ آیا؟ کھینچنا نہیں ہے تکبیر تحریمہ کو۔ باقی اور جگہ جو ہم اللہ اکبر کہتے ہیں اس کو آپ بے شک کھینچیں، لیکن تکبیر تحریمہ کو نہیں کھینچنا ہے۔ پہلی جو تکبیر ہے اس کا نام ہے تکبیر تحریمہ۔ کیوں اس کا نام تکبیر تحریمہ ہے؟ تکبیر تو آپ سب جانتے ہیں، تکبیر کا کیا معنی؟
اللہ اکبر، یہ تکبیر ہے۔ بچپن میں گاؤں میں ہم نے دیکھا کہ آگ لگ جاتی تھی گاؤں کے اندر، تو کبھی مائک سے بھی اعلان ہوتا تھا مسجد کے، اور مائک میں اعلان ہو اس سے پہلے جس نے دیکھا کہ گاؤں میں کسی گھر میں جو ہے وہ آگ لگ گئی ہے، کسی جگہ آگ لگ گئی ہے، تو لوگ کیا بولتے تھے؟ اللہ اکبر کہاں بولتے تھے؟ نعرہ تکبیر، ہاں یوں بولتے تھے، نعرہ لگاتے تھے، نعرہ تکبیر۔ تو تکبیر یعنی اللہ اکبر، اور نعرہ یعنی نعرہ، آواز لگانا۔ تو نعرہ تکبیر، تو اللہ اکبر کا نعرہ لگایا جاتا تھا، تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ کوئی خاص واقعہ پیش آیا ہے، یا یہ کہ آگ لگ گئی ہے گاؤں میں کسی کے گھر پر، تو لوگ جو ہیں وہ بھاگے ہوئے جاتے تھے اور آگ بجھانے کی کوشش کرتے تھے۔ نعرہ تکبیر یہ علامت ہوا کرتی تھی کس کی؟ کوئی خاص امر اور واقعے کے پیش آنے کی۔ یہاں ایک بات اور یاد رکھیں، اب ہمارے یہاں ایک رسم شروع ہوئی ہے کہ بیان کے اندر بھی لوگ بولتے ہیں نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، بیان کے اندر دوران بیان جو ہے لوگ بولتے ہیں کہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ یہ ایک نئی چیز شروع ہوئی ہے ہم لوگوں میں، انڈیا والوں میں تو کم ہے، ہمارے اشرف بھائی کا جہاں سے تعلق ہے وہاں زیادہ ہے، لیکن پڑوسی کو اثر تو پہنچتا ہے۔ اشرف بھائی کل کہہ رہے تھے کہ سعد اللہ صاحب ہمارے پڑوسی ہیں نماز میں، تو ان کو اثر پہنچا آمین کا، ویسے ماشاءاللہ ان کو بھی پہنچا ہے، آج ہم نے دیکھا مارک کیا، لیکن بڑے میاں کو سنبھالنا بہت مشکل ہے کہ 4 دن کی چاندنی پھر وہی اندھیری رات ہے، تو پھر کہیں وہی بات ہے نہ ہو جائے ان کا۔ تو بہرحال صدیق بھائی کیا ہے، یہ ایک نئی چیز شروع ہوئی ہے۔ مجھے یاد ہے چند سال پہلے لندن کے اندر ایک علاقہ ہے بالہم، تو بالہم ہائی روڈ کے اوپر مسجد ہے، اشرف بھائی، سعد اللہ صاحب، چودھری صاحب انہوں نے دیکھی ہوگی، یہ حضرات جماعت میں جاتے رہتے ہیں۔ تو وہاں میری گھر والی کے پھوپھا امام ہے، یہ ہمارے حنیف بھائی بہت اچھی طرح جانتے ہیں، حضرت مولانا منور حسین صورتی دامت برکاتہم العالیہ، وہ مسجد کے اندر درس قرآن دیتے ہیں اپنے یہاں۔ تو الحمدللہ اب تک انہوں نے 3 ختم کر لیے تفسیر میں، 3 قرآن کریم وہ ختم ہو گئے ہیں۔ دوسرا جو قرآن کریم ختم ہوا ان کا، تو اس وقت مہمان خصوصی تھے مفکر اسلام حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپود روی نور اللہ مرقدہ، یہ مہمان خصوصی تھے، انڈیا سے آئے ہوئے تھے، تشریف لائے ہوئے تھے، اور لیسٹر سے 2 بڑے عالم آئے تھے۔ پروگرام یہ رکھا تھا کہ بھائی اردو میں بھی کچھ بات ہو اور انگلش میں بھی کچھ دین کی بات ہو، دونوں طرح کی۔ تو محبوب العلماء والصلحاء حضرت مولانا محمد سلیم دھورات صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کی بھی تشریف آوری مسجد میں ہوئی تھی، اور لیسٹر ہی سے بڑے عالم ہیں جید الاستعداد حضرت مولانا ایوب صاحب بند الہی دامت برکاتہم العالیہ، وہ بھی تشریف لائے تھے۔ یہ 3 اکابر تھے، ائمہ ثلاثہ تھے اس مجلس میں، میں بھی اس مجلس میں موجود تھا۔ حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپود روی نور اللہ مرقدہ کی جب بات ہو رہی تھی، تو دوران بیان چودھری صاحب ایک عالم دین جن کی رہائش لندن ہی کی ہے، انہوں نے نعرہ تکبیر لگایا، جوش میں آ کے ہوش کھو دیا،
ہاں عارف بھائی نے بولا کہ جوش میں آ گئے تو میں نے بڑھا دیا کہ ہوش کھو دیا. تو جوش بھی اچھا ہے لیکن ہوش ضروری ہے. ویسے گوشت بھی میاں بھائی کے لیے ضروری ہے ذاکر بھائی, میاں بھائی کے لیے گوشت بھی ضروری ہے. تو بہرحال وہ جوش میں آ گئے اور اسماعیل چچا جذبے میں آ کر انہوں نے کہا کہ نعرہ تکبیر. تو کچھ لوگوں نے, سب نے نہیں, کچھ ان کے جیسے بھی ہوتے ہیں جذباتی, ہاں ہونا چاہیے, میں کہتا ہوں رونا چاہیے. تو بہرحال انہوں نے صدیق بھائی نعرہ لگا دیا اللہ اکبر کا. فوراً حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپود روی نور اللہ مرکزہ نے روکا اور ٹوکا کہ یہ ہمارے اسلاف کی عادت نہیں رہی ہے. فوراً ٹوکا حضرت نے بیان میں کہ نہیں, یہ ہمارے اسلاف کی عادت نہیں رہی ہے. ہاں نعرہ تکبیر کہہ سکتے ہیں لیکن اس کے کہنے کا ایک خاص موقع ہے, یا یہ کہ یوں کہہ لیجئے مرزا صاحب کہ کچھ خاص مواقع ہیں کہ وہاں پر آپ نعرہ تکبیر کہیں, ہر جگہ جو ہیں وہ نہیں کر سکتے. جیسے مشہور صحابی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حسن بھائی ہوا یوں, روایت میں ہے, مفہوم ہے کہ ایک مسلمان کو چھینک آئی, اور جب ان کو چھینک آئی تو انہوں نے یہ دعا پڑھی کہ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الحمد للہ علی کل حال. کوئی غلط جملہ ہے اس میں؟ کوئی نہیں ہے, بسم اللہ صحیح جملہ ہے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صحیح ہے. اور یاد رکھو مسجد کے اندر میں اور آپ تشریف لاتے ہیں نورانی بھائی, تو بہت سے تو دعا ہی نہیں پڑھتے. ویسے ہی چونکہ روٹین بن گئی ہے, مسجد میں آ جاتے ہیں, خیال نہیں گزرتا ہمیں کہ ہم جو ہیں وہ دعا پڑھے. اچھا دعا نہیں پڑھتے, اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ سیدھے پاؤں سے مسجد میں داخل ہونا ہے تو جان بوجھ کے تو کوئی مسلمان الٹے پاؤں سے داخل نہیں ہوتا, لیکن بے خیالی میں پھر کیا ہوتا ہے, الٹے پاؤں سے مسجد میں داخل ہو جاتا ہے. اگر دعا کا اہتمام کرتا ہے تو فائدہ یہ ہوتا کہ سیدھے پاؤں سے جو ہے وہ داخل ہوتا. تو دعا کے اہتمام کا یہ فائدہ ہے. ایک اور بات یاد رکھو حنیف بھائی, یہ میں نے خود سنا ہے اور بعضوں کو دیکھا ہے کہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا کائیورڈر روڈ کی طرف سے وہ آتے ہیں تو نیچے سیڑھی سے حسن بھائی اترے, دروازہ کھولا, اور جہاں آ کر جوتے اور چپل اور سینڈل لوگ جو ہیں اتارتے ہیں وہاں پڑھتے ہیں دعا. اور اگر سینٹر کی طرف سے آئے تو پھر آپ جانتے ہیں جہاں جوتے اتارنا ہے تو سعد اللہ صاحب کچھ لوگ میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ وہاں سے دعا پڑھتے ہیں. چے معنی دارت ہے. یقیناً یہ بھی مسجد ہے, لیکن علماء نے مسجد کی دو قسمیں چودھری صاحب بیان کی ہے کہ یہی ہماری مسجد, اس میں بھی دو حصے ہیں. سبھی مسجد ہے, یعنی یہ جو پورا ایریا ہے مسجد کا, زمین ہے, یہ مسجد ہی ہے, ہماری مسجد بھی, لیکن اس میں بھی مسجد کی دو قسمیں ہو جائے گی, دو طرح کے حصے ہو جائیں گے. ایک کا نام ہوگا مسجد عرفی اور دوسرے کا نام ہو جائے گا مسجد شرعی. کیا نام ہوگا ایک کا؟ بولو عارف بھائی, آپ کے نام میں جو لیٹر ہے وہی ہے, خالی زبر زیر پیش کا فرق ہے کہ مسجد عرفی. کیا معنی عرفی؟ یعنی ہماری عام بول چال میں جس کو مسجد کہتے ہیں. میں آپ کو مثال دوں, ویسے بعض موبائل کے نیٹ ورک اندر تک نہیں آتے, پکڑتے نہیں ہیں, لیکن کچھ نیٹ ورک اچھے ہوتے ہیں. تو مان لو کہ کوئی, جہاں میں نے مثال دی کہ جہاں آ کر ہم جوتے چپل سینڈل جو بھی پہنا ہے اتارتے ہیں, کسی کا فون آیا, فون ریسیو کیا نورانی بھائی نے, پوچھا ان سے کہ بھئی تمہیں کہاں چھو, تو کہ میں مسجد میں چھو. یہی بولیں گے نا, ذاکر بھائی کیا کہیں گے
کہ میں مسجد میں ہوں، یوں ہی کہیں گے تو انہوں نے غلط نہیں کہا. کیوں؟ عرف میں اس پورے ایریے کو مسجد کہتے ہیں. جیسے ہی ہم داخل ہوتے ہیں مین روڈ جو ہے وہاں سے ہم داخل ہوئے، یہ پورا ایریا کیا ہے؟ یہ مسجد ہے. لیکن پھر مسجد کے دو حصے ہو جاتے ہیں. یہ جو چار مینار ہے کچھ سمجھے کچھ نہ سمجھے، کچھ لوگ نہیں سمجھے. چار دروازے ہیں. حیدرآباد میں چار مینار ہے. ویسے بھی حیدرآباد کا بڑا چرچا ہے. پتہ نہیں گولی چلانی نہیں آتی تو کائے کو چلاتے لوگ. سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے. سارا پلان جو ہے وہ فاش ہو گیا کہ گولی بالکل نیچے چلائی، کاش میں بھی نہیں، کہیں نہیں، ایک نہیں، تین تین چلائی. اب سمجھنے والے سمجھ گئے کہ کیا چاہتے تھے اس سے. بہرحال تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے اور ہر مسلمان کی جو ہے وہ حفاظت کرے. ہم نہیں جانتے، لوگ طرح طرح کے الزام لگاتے ہیں، کیا سچ ہے کیا غلط ہے ہمیں نہیں معلوم، وہ اللہ جانتا ہے. تو بہرحال وہ چار مینار ہے ذاکر بھائی. تو چار مینار ایک تو حیدرآباد میں تھے اور ایک بچپن میں ہم جیب میں لے کے گھومتے تھے. صدیق بھائی، ہاں سب کچھ کر گزرا ہوں. یہ بھی کیا ہے؟ تو لوگ چار مینار دیکھنے اشرف بھائی جاتے ہیں، ہم بچپن سے جیب میں لے کے گھومتے تھے. تو بہرحال وہ چار مینار ہے تو اپنی بھی مسجد کے اندر یہ چار دروازے ہیں. تو یہ دروازہ جیسے ہی عبدالسلام بھائی کھولیں گے، ایک پیر آپ نے اندر رکھا، یہ مسجد شرعی ہے. ورنہ یہ دروازے کے باہر تک کا جو حصہ ہے وہ مسجد عرفی ہے. آفس میں اگر فون آیا کوئی پوچھے گا کہ کہاں ہو تو کیا کہیں گے؟ مسجد میں ہوں. تو وہ بھی مسجد ہے لیکن مسجد عرفی ہے. مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ کا روم حنیف بھائی، تو وہاں اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے پوچھے کہاں ہے تو کہیں گے کہ مسجد کے اندر ہوں. تو صحیح بات ہے، لیکن وہ مسجد عرفی ہے اور دونوں کے احکام میں زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے. یہ جو دعا پڑھنی ہے تو فقہا نے لکھا ہے کہ مسجد شرعی میں داخل اور انٹر ہو اس وقت پڑھنی ہے. مسجد عرفی میں انٹر ہو اس وقت نہیں. تو وہ تو کون سی مسجد ہے؟ مسجد عرفی ہے. اور مسجد شرعی یہ چار دروازے جو ہیں چودھری صاحب یہ ہے. تو اس میں سے جب داخل ہوں گے تو اس وقت دعا پڑھنی ہے. تو کچھ تو اسماعیل چچا پڑھتے نہیں میرے جیسے، اور سعد اللہ صاحب جیسے ماشاءاللہ پڑھتے ہیں تو وہ ادھوری پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. حالانکہ حدیث میں پوری دعا یوں آئی ہے کہ یہ بھی آیا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، لیکن اور جگہ پر وہ پوری دعا اس طرح آئی ہے کہ مسجد کے اندر داخل ہو تو کیا پڑھے کہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. تو یہ جب باب سے داخل ہو تو زبان پہ ابواب ہو. باب یعنی دروازہ، تو یہ چار باب ہے، یہ ابواب ہے. اور حدیث میں بھی دعا کا لفظ ہے کہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. تو یاد رکھو کہ ابواب اس وقت زبان پر آنا چاہیے کہ جب باب کے پاس آ جائے، دروازے کے پاس جو ہیں وہ آ جائے تو اس وقت یہ دعا پڑھنی ہے. اور یہ پوری اس طریقے سے پڑھنی ہے کہ بسم اللہ بھی اور والصلاۃ والسلام علی رسول. تو یہ حدیث میں آیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کا ایک موقع بتایا ہے، ایک محل بتایا ہے. علل ٹب ہم استعمال نہیں کریں گے. تو صحابی رسول نے فوراً حافظ امتیاز ٹوکا ہے ان کو کہ تجھے چھینک آئی تو تجھے الحمدللہ علی کل حال یہ کہا تو ٹھیک ہے. حسن بھائی، یہ جملہ علماء جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں ایک خاص جگہ پر اور ایک خاص موقع پر. عوام عام طور سے استعمال نہیں کرتے، لیکن اس کو یہاں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے چھینک کے بعد.
علماء جو استعمال کرتے ہیں وہ کہاں؟ میرے استاد مکرم حضرت مولانا قاری رشید احمد صاحب اجمیری دامت برکاتہم العالیہ سے ہم نے سنا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب میں کسی عالم کا نکاح پڑھاتا ہوں اور اس سے قبول کی نورانی بھائی پوچھتا ہوں تو فوراً اس کو جیسے میں پوچھ لیتا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا نکاح پڑھاتے ہوئے، تو ویسے نہیں، حضرت اس سے کہلواتے ہیں کہ نکحتھا وقبلتھا وتزوجتھا. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ میں علماء سے کہلواتا ہوں، غیر عالم سے کہلواؤں تو اسے کیا پتا کہ مول صاحب کیوں منتر پڑھائی ہے ذاکر بھائی، تو اس کو کیا پتا؟ تو عالم آدمی ہے وہ سمجھ جائے گا کہ نکحتھا کہ میں نے اس سے نکاح کیا، وقبلتھا میں نے اس کو قبول کیا. دیکھا حسن بھائی بہت جلدی بداری اگاڑی ہے بھائی ہیں، قبول کی مانا بداری اگاڑی ہاں چو پڑھے تو. اور وتزوجتھا صدیق بھائی کہ میں نے اس کو اپنی وائف اور بیوی تسلیم کر لیا ہیں. تو یہ تین ہے یہ لفظ، تو یہ اس کا معنی ہوتا ہے، تو حضرت کہلواتے ہیں. تو اسی طرح جب میرا نکاح ہوا تو میرا ایک دوست ہے مانچسٹر کے اندر، وہ بھی امام ہے، تو مجھے کہنے لگا کہ دوسرے دن جب کوئی پوچھے کہ بھائی سب خیریت، تو جواب میں کہنا ہے الحمدللہ علی کل حال. کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ علی کل حال. تو یہ علماء لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، ہر حال کے اندر کہ الحمدللہ سب کچھ کیا ہے؟ خیر و عافیت سے. تو یہ چھینک کے موقع پر بھی کہا جا سکتا ہے. ویسے ہم عام طور پر چھینک آتی ہے تو کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ پڑھتے ہیں، لیکن اگر کوئی اس سے آگے چودھری صاحب پڑھے کہ الحمدللہ علی کل حال، تو اس طرح سے بھی کہا جا سکتا ہے. تو وہ صاحب نے چھینک آنے پر اضافہ کیا، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. تو صحابی رسول نے ٹوکا کہ تو نے جو جملے کہے ہیں، جو الفاظ استعمال کیے ہیں صحیح ہے. کیوں؟ کہ وہ ایک اور موقع کے لیے حدیث میں آئے ہیں، وہ ابھی میں نے بتایا. کہاں آئے ہیں؟ ارے بولو یار. مسجد کے اندر. ہاں اشرف بھائی جزاک اللہ. مسجد کے اندر داخل ہو اور مسجد شرعی میں، تو اس وقت اس کو جو ہے پڑھنا ہے، اور نکلتے وقت بھی یہی پڑھنا ہے کہ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک. تو اس وقت بھی یہ پڑھنا ہے. تو دیکھیں یہ حدیث میں آیا ہے، لیکن وہ موقع اور ہے، تو اس لیے یہاں منع کیا. اسی لیے کچھ لوگ اذان سے پہلے یہ پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، پڑھتے ہیں نا. ہاں تو وہ پڑھتے ہیں، نماز کے بعد بھی پڑھتے ہیں. اور ہم ڈرتے ہیں کہ یہ کہاں آ گئے ہیں، کہ آگے بھی ہیں اور پیچھے بھی ہیں، ہم بیچ میں پھنسے ہیں. چودھری صاحب اس ملک میں تو اچھا ہے الحمدللہ ویسا نہیں ہوتا، لیکن اپنے ملک میں تو ڈر لگتا ہے کہ اگر دیکھ لیا اڑوس پڑوس والے نے کہ اس کی زبان کیوں نہیں ہل رہی، تو اس کے ہاتھ ہلنے شروع ہو جاتے ہیں. وہ شافی نہ ہو کے بھی رفع یدین کرتے ہیں، تو اس لیے وہ ڈرنا پڑتا ہے. تو ہم اسی لیے منع کرتے ہیں کہ بھائی درود شریف پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ اس کا موقع نہیں ہے. آقا کے زمانے میں کتنی اذانیں ہوئی، خلفائے راشدین کے زمانے میں کتنی اذانیں ہوئی، اس کے بعد کتنی اذانیں ہوئی، تو انہوں نے نہیں پڑھا اسماعیل چچا، تو بھائی آج تم کیوں جو ہے وہ بڑھا رہے ہو؟ کیا ہم لوگ صحابہ سے اور اسلاف سے زیادہ نیکیوں کے حریص ہیں؟ نہیں ہو سکتا ایسا، الا ماشاء اللہ ہر جگہ لگتا ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ نہیں بڑھایا، اس لیے ہم منع کرتے ہیں کہ یہ اس کے پڑھنے کا موقع نہیں ہے. اسی طرح یاد رکھو اذان ہوتی ہے تو اذان کا جواب دینا ہے. تو بعض لوگ جب اذان میں مؤذن کہتا ہے
کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو جواب میں کیا کہے گا سامع اور سننے والا ذاکر بھائی؟ کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اور کچھ لوگ بڑھاتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یا کوئی اور درود شریف پڑھتے ہیں تو فقہا نے منع لکھا ہے کہ حضور سے بھی اذان کا جواب دینا تو مروی ہے، یہ بات یاد رکھو۔ حضور بھی جب اذان سنتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا کرتے تھے؟ جواب میں یہی دہراتے تھے آقا بھی، کیا دہرانا؟ کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہی دہراتے تھے۔ اور جب حضور نماز میں ہوتے تھے اتحیات کی پوزیشن میں تو اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور پھر کیا ہے؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، تو حضور بھی اپنی نبوت کا اقرار کرتے تھے۔ ہاں یاد رکھنا کہ حضور بھی جواب میں وہی دہراتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو علماء نے منع لکھا ہے کہ بھئی اذان میں اتنا ہی جواب دو۔ کیوں؟ آقا نے حدیث میں کیا فرمایا؟ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ذاکر بھائی کیا فرمایا آقا نے؟ کہ اذا سمعتم المؤذن، کہ جب تم مؤذن سے اذان سنو، اذان کے الفاظ سنو، فقولوا مثل ما يقول، تو تم بھی وہی دہراؤ، وہی الفاظ کہو جو کس نے کہے ہیں؟ مؤذن نے کہے ہیں۔ کیا مؤذن نے اذان میں صلی اللہ علیہ وسلم کہا؟ ارے بولو، نہیں کہا۔ تو بھئی جتنا مروی ہے اتنا کہو۔ آقا نے خود صدیق بھائی حدیث میں فرمایا کہ ویسا ہی لوٹاؤ، یہ نہیں فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹاؤ، اور خود بھی نہیں پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے اسلاف اور اکابر سے بھی مروی نہیں ہے، تو کسی کی دیکھا دیکھی کسی کو پڑھتے سن لیا، ہم نے بھی شروع کر دیا۔ انگلی چومتے ہیں، اب کانٹا جو ہے وہ نو کو چوم رہا ہے، تو اب انگلی چومنے میں جائیں گا۔ ذاکر بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ انگلی چومتے ہیں، تو چلے سن لے جلدی جلدی۔ انگلی چومنا یہ حضور سے مروی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ صحابہ کرام سے مروی ہے۔ ہاں فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے۔ یہاں ایک پتے کی بات یاد رکھو جو میں نے حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ سے سنی تھی۔ یہ بہت پتے کی بات ہے، یاد رکھو، آپ کو بہت کام دے گی۔ جزاک اللہ ذاکر بھائی، آپ کا سوال بہت اچھا ہے۔ ایک بات کا ذکر آپ کو فقہ کی کتاب میں ملے گا۔ چودھری صاحب دھیان سے سننا، بڑی پتے کی بات ہے۔ اب ذاکر بھائی نے پوچھا ہے تو ایک اچھی بات ذہن میں آ گئی کہ ایک چیز کا حکم ہمیں فقہ کی کتاب میں ملتا ہے، لیکن اس کے اپوزٹ حدیث کی کتاب میں ہے۔ اس کا حکم حدیث میں نہیں ہے اور فقہ کی کتاب میں ہے، تو کس کو لیا جائے گا؟ حدیث کو لیا جائے گا۔ کس کو لیا جائے گا؟ حدیث پاک کو مرزا صاحب لیا جائے گا۔ اور ہمارے امام ہم سب کے، چاہے سعد اللہ صاحب جو ہیں شافعی المسلک ہے، ان کے بھی امام ہیں، اور ان کے جو امام ہیں وہ ہمارے بھی امام ہیں۔ چاروں ائمہ کیا ہے؟ برحق ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ چاروں ائمہ کیا ہے؟ وہ برحق ہے، وہ حق پر ہے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، عارف بھائی حضرت کا قول ہے، مفہوم ہے کہ حدیث کہ میرا جو قول ہو اس کے مقابلے میں تمہیں کوئی حدیث مل جائے تو میری بات اور میرے قول کو ردی کے ٹوکرے میں پھینک دو۔ کہاں پھینک دو؟ ردی کے ٹوکرے میں جو ہے وہ پھینک دو، اور حدیث کو تم لے لو۔ ہاں لیکن یاد رکھو، لکیر کا فقیر نہیں بننا ہے کہ حدیثیں پھر کئی طرح کی ہیں اور اس کو بڑوں نے سمجھا ہے۔ آج جنہوں نے سمجھا ہے وہ پتہ نہیں کیسا سمجھا ہے، تو پھر وہ بھی دیکھنا ہے
کہ حدیث بعض مرتبہ ایک ہی طرح کا مسئلہ ہے، الگ الگ طرح سے مروی ہے. جیسے سعد اللہ صاحب جو ہیں نماز کے اندر ایک سے زائد مرتبہ ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، اور ہم لوگ صرف ایک ہی مرتبہ جو ہیں وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. رفع یدین ہم ایک ہی مرتبہ کرتے ہیں، اور چونکہ ہم نماز میں ہاشم بھائی ایک ہی مرتبہ کرتے، ہمارا مزاج ٹھنڈا ہے. ان کے ہاتھ بہت اٹھتے ہیں تو مزاج بھی گرم ہے، اس لیے وہ بس اٹھانے کی اٹھک پٹھک کی بات کرتے ہیں. تو بہرحال یہ فرمایا. تو بعض چیزیں فقہ کی کتابوں میں آئی ہے. پھول ڈالنا قبروں پر آپ کو کتاب میں ملے گا فقہ کی. شش عید کے روزے جس کو ہم لوگ بولتے ہیں ششا عید ہیں، تو شش عید کے روزے پاکستان کے اندر گلشن اقبال ایک علاقہ ہے کراچی میں، وہاں ایک پٹھان تھے ہمارے بڑے عالم گزرے، اللہ مرحوم کو غریق رحمت کرے، آپ نے بھی سنا ہوگا، حضرت مولانا مفتی محمد زر ولی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ. بڑے سخت تھے اس مسئلے میں کہ نہیں روزے نہیں رکھنے کے شش عید کے، وہ منع کرتے تھے. حالانکہ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ حضور نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. مفہوم یہ ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال میں 3 روزے رکھے، تو گویا کہ ایک روایت میں ہے کہ پورے سال کے روزے رکھے، اور ایک روایت میں ہے کہ تعمر روزے رکھے. تعمر ہو جائے گا نا، ہر سال رکھیں گے آپ، تو اسلامی سال 360 کا کہا جاتا ہے، عام طور پر ہوتا نہیں ہے. اور ایک نیکی اللہ کے یہاں کتنا ہے کہ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، کہ اللہ نے فرمایا کہ ایک نیکی کا بدلہ منیمم میرے یہاں 10 ہے، منیمم ہے. تو 30 روزے ہم رکھیں گے تو کتنے روزوں کا ثواب؟ 300 نہیں 60 نہیں ہے، 300 ہوئے. 3 کو 10 میں ضرب دو تو کتنے بن جائیں گے؟ 300 جو ہیں وہ بن جائیں گے. 6 شوال کے روزے رکھ لو تو 1 کے 10 تو 6 کے 60 تو کتنے ہو گئے؟ 360. تو اس کا مطلب کہ آدمی گویا کہ پورے سال روزے سے رہا. یہ حدیث میں آیا. یہ بڑے سخت ہے اس مسئلے میں، اور ان کی کلپ بھی بہت واٹس ایپ پہ وائرل ہوتی تھی ہیں، اور بلکہ انہوں نے مستقل کتاب لکھی تھی اس پہ، اور انہوں نے فقہ کے حوالے دیے. امام ابو حنیفہ نے لکھا ہے کتاب میں کہ بھائی یہ روزے رکھنا مکروہ تحریمی ہے. امام مالک نے بھی لکھا ہے. لیکن اس زمانے میں لوگ حنیف بھائی کیا کرتے تھے کہ شش عید کے روزے جو نفل ہے اس کو واجب کی طرح سمجھتے تھے، فرض کی طرح سمجھتے تھے کہ میں نے نہیں رکھا، نورانی بھائی نے رکھا تو نورانی بھائی مجھ پہ نکیر کریں گے، میں نے رکھا، سعد اللہ صاحب نے نہیں رکھا، میں ان پہ نکیر کروں گا. تو اتنی زیادہ شدت آ جائی. اور یاد رکھو فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ شریعت میں کوئی چیز نفل، مستحب، مندوب ہے، مباح ہے، اگر آدمی اس کے اوپر شدت اختیار کرے، نہ کرنے والے پر نکیر کرے، تو وہ عمل پھر مکروہ ہو جاتا ہے، پھر نہیں کیا جائے گا. تو اس لیے اس زمانے میں حالات کو دیکھ کر 2 بڑے امام نے لکھا، تو وہ ان کے اعتبار سے صحیح تھے. لیکن اب اس کو آج کے حالت پہ فٹ کرنا تو صاف حدیث ہے اس کے مقابلے میں، سمجھ آئے گی نہیں؟ صاف حدیث ہے اس کے مقابلے میں. اور امام ابو حنیفہ نے خود فرمایا کہ میری بات ہو اور اس کے مقابلے میں حدیث آ جائے تو صدیق بھائی کس کو لیں گے؟ حدیث کو لیں گے. تو یہ یاد رکھو فقہ میں کچھ کتابیں، یہ جو بریلوی حضرات ہیں نا، یہ کچھ کام کرتے ہیں اور ہم لوگ نہیں کرتے، نکیر کرتے ہیں، تو وہ بھی سعد اللہ صاحب فقہ کا حوالہ دیتے ہیں، وہ الٹ اپ نہیں کرتے، ان کے پاس حوالے ہیں، اور وہ حوالہ چودھری صاحب کس کا دیتے ہیں؟ فقہ کا دیتے ہیں. اور ہم جواب میں حدیث پیش کرتے ہیں، اور ہم کہیں گے کہ جب مقابلہ حدیث کا اور فقہ کا آ جائے تو کس کو ترجیح دیں گے؟ حدیث کو دیں گے. تو یہ فقہ کی کتاب میں ذاکر بھائی نے جو پوچھا وہ ہے
کہ بھائی جب اشہد ان محمد الرسول اللہ جب یہ سنو تو کیا کرو، ہے نا وہ. لیکن کیوں فقہ کی کتاب میں؟ ایک خاص وجہ سے. سب فقہ کی کتاب میں نہیں ہے، کسی نے لکھ دیا ہے، لیکن وہ وجہ سے، اور یہ لوگ کرتے ہیں. میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ کرکٹ کا میں بڑا شوقین تھا، رسیا تھا، تو محمد اظہر الدین جو انڈین کرکٹ کا کپتان تھا، ہم دیکھتے تھے کہیں وہ کرکٹ کھیل رہا ہے، اذان ہو جاتی تھی تو وہ کرتا تھا. دیکھا آپ نے، وہ یہ کرتا تھا. تو یہ لوگ کرتے ہیں. تو علماء نے یہ لکھا کہ یہ کسی بزرگ نے کوئی وظیفے کے طور پر، عمل کے طور پر، علاج کے طور پر کر لیا، عبادت کے طور پہ نہیں. یاد رکھو دو مسئلے الگ ہیں. ایک چیز عبادت کے طور پر حسن بھائی، ایک چیز علاج کے طور پر. علاج کے طور پر ہے تو اس کی اجازت ہے. اب بھی اگر کسی کی آنکھ درد کر رہی ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ میرے آقا کا نام آیا ہے، میرے محبوب کا نام آیا ہے، آقا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑے پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ کو حضور پر بڑا پیار آتا ہے. ویسے کمزور بات ہے لیکن علماء نے لکھی ہے. حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات میں بھی ہے، لیکن کمزور بات ہے، میں کہہ رہا ہوں. بعضوں نے حدیث کہا ہے، ہم حدیث نہیں کہیں گے، لیکن علماء نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کو نبی کے نام سے اتنا پیار ہے کہ کسی کا نام جو مسلمان تھا محمد تھا اور کام اس نے اچھے نہیں کیے، جہنم والے کام کیے، لیکن کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی محض اس وجہ سے، اس نسبت پر کہ میرے بندے کا نام محمد میرے نبی کے جو ہیں وہ آقا کے نام پر ہے ہمارے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے فرشتوں کو اس کے لیے جہنم نہیں، اسے جنت میں بھیج دو. دیکھیں پھر کہہ رہا ہوں حدیث مت سمجھنا، ورنہ کسی اور کو پوچھ کر لاؤ گے فتویٰ میرے خلاف آئے گا. ہیں ہاشم بھائی؟ فقہ کہتے ہیں جیسے امام ابو حنیفہ، ایک حدیث ہوتی ہے نا، ایک قرآن شریف ہے، پھر سنت ہے، پھر قیاس ہے، اجماع ہے. تو یہی جو فقہ دین کی سمجھ کو کہتے ہیں. فقہ کا معنی کیا؟ دین کی سمجھ. قرآن کریم میں بھی یہ لفظ آیا ہے کہ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. ہے نا حافظ صاحب؟ کون سے پارے میں؟ 11 ہے نا. ہاں، اللہ نے کیا فرمایا کہ سب لوگ اللہ کے راستے میں مت نکل جاؤ، ایک جماعت ایسی بھی ہونی چاہیے کہ جو دین میں سمجھ پیدا کرے. اس لیے ہم کہتے ہیں دعوت و تبلیغ کے احباب کو کہ سب کو جماعت میں مت لے جاؤ، علماء کو اپنے مقام پہ کام کرنے دو. قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک جماعت دین کی سمجھ پیدا کرنے والی اپنے علاقے میں موجود ہونی چاہیے. یہ قرآن سے ثابت ہے. ہاں، یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میری بات نہیں ہے. دعوت و تبلیغ کے اندر بعض احباب پھر علماء پہ نکیر کرتے ہیں، سب نہیں، کچھ ہوتے ہیں کہ حالوں کو تو کوئی تون ڈرد نہیں لگا. میں کہ 14-15 ورہ لگائے نا آولو چھو ہیں ذاکر بھائی، ایک ہاتھے 14-15 ورہ لگائے نا آولو چھو نے چھلا 5 ورہ تو ایوہ لگائے ہوا کہ اللہ کیا پورا تھا ہے. تو بہرحال یہ سب قرآن و سنت سے ناواقفیت کی علامت ہے. اگر نکیر کرنا ہوتی ہمارے بڑے نکیر کرتے. اصول کیا بتایا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف صاحب، مولانا انعام صاحب؟ کیا بتایا؟ علماء کے پاس جائیں گے تو ان کو تشکیل نہیں. اشرف بھائی صحیح کہہ رہا ہوں؟ ان سے دعا کی. یہ ہمارے بڑوں نے سب قرآن حدیث ان کے سامنے تھا. چودھری صاحب یہ بات کے لوگ آ گئے تو پھر غلو شروع ہو گیا، اور جب غلو ہوتا ہے اسی سے کام بگڑتا ہے. پھر دیکھ لیجئے آج کیا ہو رہا ہے، اللہ بچائے. یہ سب غلو کا نتیجہ ہے. 2 جماعت ہو گئی اور پورے عالمی اثرات ہے اب اس کے دنیا میں، چونکہ عالمی کام ہے نا. بڑا کام ہوتا ہے تو اس کا اثر بھی بڑا ہوتا ہے. دارالعلوم دیوبند میں اختلاف ہوا، ایک دنیا ہل گئی. یاد ہے نا آپ کو 1982 کے اندر جو ہوا، وہ 7 سالہ اجلاس ہوا، اس کے بعد ایک دنیا ہل گئی تھی، اثر پڑا تھا اس کا. تو اسی طرح تبلیغ کا کام، اس میں بھی 2 جماعت، ایک عالم ہل گیا ہے.
اس لیے غلو کسی چیز میں پسند نہیں ہے. آقا نے خود فرمایا کہ بھائی دین کے اندر غلو نہیں ہے. یہ لوگ غلو پھر جو ہیں وہ شروع کر دیتے ہیں. خیر بہرحال تو حدیث میں انہوں نے پوچھا ہے کہ فقہ کس کو کہتے ہیں، تو میں نے قرآن سے آپ کو بتایا. یہ اصل میں بعض لوگ لفظ فقہ سے چڑھتے ہیں. جو لوگ امام کو نہیں مانتے نا، 4 امام کا فالو نہیں کرتے نورانی بھائی، وہ چڑھتے ہیں کہ فقہ کیا ہے، فقہ کیا ہے. تو حضرت مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ دعوت و تبلیغ کے اندر جو بڑے ہمارے اکابر ماضی قریب میں چودھری صاحب گزرے، آپ نے تو دیکھا ہوگا. ہاں اشرف بھائی آپ نے بھی دیکھا ہے. ہاں بڑے علمی آدمی تھے، بڑے مہمان نواز اور بڑے علمی آدمی. ان کے خطوط میں نے پڑھے میرے پاس سے، اللہ اکبر کیا کام کی باتیں انہوں نے بیان کی. تو وہ تو یہ ساری چیزیں فقہ وغیرہ بخاری شریف سے ثابت کرتے تھے حضرت مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ. کہ اسی لیے ہمارے بڑوں نے ان کو عرب میں بھیجا تھا کہ عرب حضرات تبلیغ دعوت و تبلیغ کا کام جس نہج پر ہو رہا ہے اس سے مانوس نہیں تھے، اور اب بھی نہیں ہے اتنے، اس لیے بھیجا. وہاں جا کر لوگوں نے پوچھا تو حضرت نے یہ سب ان کو بخاری شریف حدیث پاک قرآن سے سمجھایا کہ یہ نام سے آپ چڑھتے ہو، اگر غور کرو تو اس کا جواب خود، یہ باتیں خود حدیث میں موجود ہے. کسی موقع پر آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ. تو لوگ فقہ سے چڑھتے ہیں، تصوف سے چڑھتے ہیں، حالانکہ تصوف وہی ہے جو حدیث جبریل میں احسان کے نام سے آیا. جبریل امین نے پوچھا ہے نا کہ مل احسان. ہاں تو یہ فقہ یہ بھی حدیث میں آیا ہے، قرآن شریف میں آیا اور حدیث پاک میں بھی آیا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آقا نے فرمایا مفہوم یہ ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ دیتے ہیں. فقہ کا معنی چودھری صاحب دین کی سمجھ، آپ نے جو پوچھا وہ. اب دین قرآن بھی ہے، حدیث پاک بھی ہیں، حدیث اور سنت میں فرق بھی ہے، سب کچھ کرنا ہے. تو 4 بڑے علماء اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ائمہ، انہوں نے قرآن و حدیث میں غور کیا، دین کی سمجھ اللہ نے ان کو دی تھی. سمندر کی تہ میں گئے اور ہیرے جواہرات اور موتی نکال کر لے آئے. یہ ہے فقہ. فقہ کوئی اور چیز نہیں ہے، دین کی سمجھ. تو ائمہ کو اللہ نے دین کی سمجھ دی تھی، جو 4 بڑے ائمہ ہیں. تو دیکھیے حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، بعض احادیث نہیں پہنچی ہے. اسی لیے سعد اللہ صاحب ایک مسئلہ ہوا ہے، ایک مدت تک کہتے ہیں کہ مجدد الف ثانی جیسا شخص کہتے ہیں کہ انڈیا کے اندر بلکہ پورے بر صغیر میں جو اسلام آج موجود ہے وہ کس کی مرہون منت ہے. یوں تو اللہ تعالیٰ سب کچھ ہیں، صحابہ سب کچھ، لیکن بعد میں ایک دور آیا جب دین الہی اکبر نے شروع کیا تو مقابلہ کس نے کیا تھا؟ مجدد الف ثانی. لیکن حدیث پاک اتنی اس وقت سب آئی نہیں تھی کتابیں. تو مجدد صاحب کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ قعدے میں بیٹھتے تھے تشہد میں تو انگلی نہیں اٹھاتے تھے. ہم اٹھاتے ہیں نا انگلی، وہ نہیں اٹھاتے تھے. کیوں؟ یہ حدیث ان تک پہنچی ہی نہیں تھی. یہ حدیث ان تک پہنچی ہی نہیں تھی. آج ماشاءاللہ اتنا علوم جو ہیں وہ کتاب و عام ہے، پہلے تو اتنا نہیں تھا. لوگ آپ دیکھتے ہیں علم حاصل کرنے کہاں کہاں تک جاتے تھے، دور دور تک جو ہیں وہ جاتے تھے. تو کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ وہ حدیث نہیں پہنچی، یا کبھی اس کے اندر جو ہے حضور نے کوئی خاص مقصد سے وہ کام کیا. بہرحال آپ سمجھ گئے، فقہ کہتے ہیں دین کی سمجھ کو. ان ائمہ کو اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ دی. اور بھی بڑے بڑے ائمہ گزرے ہیں، ان کی بھی فقہ تھی، لیکن اللہ نے مقبولیت سے کن کو نوازا؟ ان 4 کو نوازا، تو ان کے حصے میں آئی ہے. بہرحال تو آپ کا جواب تو ہو گیا. اب ذاکر بھائی کا جلدی جلدی ختم کرتے. یہ انگوٹھے جو ہیں وہ چومتے ہیں نا پہلے، اور پھر آنکھوں پہ پھیرتے ہیں، انگلیاں انگوٹھے جو بھی آپ کہہ لیں. یہ علاج کے طور پر تھا. اپنا آپ رہتا نلہ ہوتا تیارے کہتا ہوتا کہ بھائی آنکھ دکھتی ہے. ہوں کہتا آنکھ دکھتی ہے نے પછી હું આપતા હસન ભાઈ ડૉક્ટર હું આપતો کیا بولتے رہے مرچو یا پتہ نہیں کیا وہ بولتے، ایک خاص ہے آئی ڈراپ. وہ تو آپ نے انگلش بول دیا، اس کو ڈراپ کرو. تو آئی ڈراپ کو بہرحال جو بھی تھا وہ نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، وہ ڈالتے تھے آنکھ کے اندر. سمجھ آئے کہ نہیں کہ بھائی وہ آنکھ آئی ہے.
اور ڈاکٹر کے یہاں وہ ملتی تھی ایک خاص قسم کی، وہ پانی اندر سے دوائی وہ نکلتی تھی لیکوڈ، وہ ڈالا جاتا تھا. ہاں تو کسی بزرگ نے یہ کیا کہ بھائی حضور کا تو بڑا مرتبہ ہے، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اذان میں نام آیا تو انہوں نے محبت سے یہ کیا کہ چلو میں ذرا اس کو یہ کروں گا تو اس کی وجہ سے میری بیماری کیا ہو جائے گی، اچھی ہو جائے گی. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ انہوں نے کیا اور بیماری اچھی ہو گئی. اب کسی نے کرتے دیکھ لیا، ان کو اچھا ہوا، وہ کوئی پیر ہوں گے، سارے ان کے مرید تھے، تو اب ہاں مرید تو پھر دیکھنا کیا ہے، تو ادھر ادھر پورے عالم میں وہ پھر پھیل گیا. لیکن آپ نے کبھی مفتی سعید صاحب کو دیکھا؟ نہیں دیکھا. دعوت و تبلیغ میں اشرف بھائی آپ جاتے، بڑے بڑے علماء، دیکھا؟ نہیں دیکھا. دعوت و تبلیغ میں تو ایک ایک سنت ماشاءاللہ زندہ کی جاتی ہے، نہیں دیکھا. اس کا مطلب کہ یہ کوئی سنت اور کوئی ضروری عمل نہیں ہے، بس وہ عمل انہوں نے کر لیا. تو اب دیکھا دیکھی، اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیشہ پوچھ لیا کرو، کوئی بات کھٹکے تو پوچھ لیا کرو. اس لیے یاد رکھو کتاب میں ذاکر بھائی اس کا ذکر ہے، لیکن چونکہ حدیث میں نہیں ہے، حضور کے حالات میں سیرت میں نہیں ہے، صحابہ کے نہیں ہے، اسلاف کے نہیں ہے، اکابر کے نہیں ہے، اس لیے ہمیں یہ عمل نہیں کرنا ہے. کبھی آپ کو اللہ نہ کرے آنکھ درد کرے اور آپ علاج کے طور پہ کرنا چاہے تو آپ کر لو، آپ کی مرضی ہے، لیکن اس کے اوپر کسی کو مجبور نہیں کرنا ہے، کسی کو نکیر وہ نہیں کرنی ہے. جیسے ایک اور عمل ہمارے چودھری صاحب نے ایک مرتبہ پوچھا تھا، یاد ہوگا، بعض لوگ انڈیا میں آپ دیکھتے ہوں گے، بات ختم کرتا ہوں، کہ وضو سے فارغ ہوتے ہیں تو پھر اللہ یوں آسمان کی طرف دیکھتے ہیں نا. ہاں اب ان کی سمجھ میں آ گیا تو اب میں کیا سمجھاؤں ہیں. یہ کہہ رہے کہ ہاں، تو وہ روایت میں ہے کہ آسمان کی طرف دیکھ کے پڑھنا ہے. تو پہلا انڈیا میں آج بھی آپ دیکھیں جو وضو خانے بنے ہوئے ہیں تو سیدھا آسمان اوپر نظر آتا ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں یہاں، میں نے کہا کتاب میں تو دیکھا ہے کہ آسمان کی طرف دیکھ کے پڑھنا ہے. اب تیری نظر اتنی تیز ہے کہ دیوار میں سے نکل کے تجھے آسمان نظر آئے تو پڑھ، ہیں حسن بھائی، تو پڑھ. تو اب وہ جو ہیں وہ نہیں ہے. تو بہرحال کچھ چیزیں ہیں، اب کوئی پڑھتا ہے پڑھنے دے، لیکن نہ پڑھے تو اس کے پیچھے نہ پڑھے کہ بھائی تو نہیں کر رہا ہے. چلے بہرحال تو کیا یہ بات آپ نے کیا ابھی نا، ہمیں رائے گڑھ میں گئے، حیدرآباد میں بتاتے تھے علماء کی ایک مجلس میں، یہ تو عام بتایا جی تو خاص جی جی، وہاں مجلس میں بیٹھو تو جوان میں تالا لگاؤ، تالا لگا دو اور کان کھول دو، اور بڑے بڑے علماء سب مجلس میں جائیں، جا کے بیٹھ جاؤ ادب سے، پوچھے تو پھر کچھ کارگزاری سنا، نہیں تو دعا جب بولتے ہیں سلام دیا، پھر فضل کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، یہ تو زیادہ اور کیا کرنا، سلام سے پھر چلا گیا. دعا کی بتا دے کہ دعا انشیس مت کرو گے، ہاتھ بڑھا کچھ کرو تو تاجر کے کو دعا کرے گا تو بتا دیا. صحیح ہے. وہ حضرت تھانوی بھی، چلے آخری بات سن لیں، ہنسی کی بات بھی ہے اور مسئلہ بھی ہے. حضرت تھانوی کی مجلس میں اشرف بھائی کافی لوگ موجود تھے. جیسے انہوں نے کہا نا کہ تالا لگاؤ زبان پہ، مت پوچھو. تو ایک صاحب نے دور سے حضرت تھانوی کو مسئلہ پوچھا، مجلس میں بیٹھا تھا، وہ تو حکیم الامت تھے. حضرت نے فرمایا کہ بھائی سنو، تم اتنے دور بیٹھے ہو، اب مسئلہ پوچھنے کے لیے تم کو اذان دینی پڑے گی اور جواب دینے کے لیے مجھے اقامت کہنی پڑے گی. اس لیے قریب میں آ کے بعد میں پوچھ لینا، نہ آپ اذان دو نہ میں اقامت کہوں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت. آسمان دکھائے گا تو پہلا بڑا کرتا ہوتا ہے آسمان نے جو ہے نا